شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کیونکہ 1445 ہجری جو ہے اس کا انشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ محرم الحرام جیسے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی سطح پر ہو، حکومتی سطح پر ہو یا نجی سطح پر ہو، جو ہماری مختلف مسالک کی تنظیمات بنی ہوتی ہیں، تو اجلاسات کا آغاز ہو جاتا ہے، تمام مسالک آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ملک کے اندر وحدت کا جو ہے پیغام عام ہونا چاہیے، ایک اتحاد کی فضا جو ہے اس کو برقرار بھی رکھنا چاہیے، اس آواز کو بلند بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا گیا اور پاکستان نے جو تاریخی دستاویز تیار کی پیغام پاکستان، اس میں آپ کا اور آپ کے دیگر جو ساتھی تھے، علماء کرام ہیں، قائدین ہیں، ان کا بڑا کردار ادا رہا اس کو بنانے میں، اس کی ترویج میں، پھر ملک کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ لوگ اس پیغام کو لے کر گئے۔ اس کا پس منظر کیا تھا اس پیغام پاکستان کا، یہ بنایا کیوں گیا اور اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ کیا تھے، اس کو بنایا کس لیے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اتحاد امت کے حوالے سے آپ نے اپنے انٹرو میں اور پھر مزید اس پر استاد الاساتذہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت روح پرور اور علمی اور بصیرت آمیز انداز میں گفتگو فرمائی، تو میں ان کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یقیناً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ ہم اتحاد امت کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں۔ ٹھیک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جیسے آپ نے بھی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرت صدیقی صاحب نے بھی تلاوت کر کے ہمارے سینوں کو منور فرمایا، تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مروی ہے۔ جی، آپ فرماتے ہیں انا تارکن فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ طرفوا بایدیکم و طرفوا بید اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، صفت من صفات اللہ۔ تو یقیناً کتاب اللہ ہی ہمیں اتحاد امت کی ضمانت دیتی ہے۔ ہم اگر کتاب اللہ پہ مجتمع رہیں، اکٹھے رہیں، اپنے اختلافات جو زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں لازمی کا حصہ ہے، جی بالکل، اور معاشرے کی زندگی کی علامت ہے اور حسن ہوتا ہے، تو اس میں کیا فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ ایسی کوئی صورتحال ہو تو آ کے کتاب اللہ سے پوچھو، کہ نبی پاک سے انہیں پوچھو آ کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یقیناً جو بھی آپ نے پوچھا پس منظر کیا تھا، جی، کیوں یہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ضابطہ اخلاق کی اور پیغام پاکستان کی اور پیغام منبر و محراب کی، تو یقیناً ایک پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ اس نعرے پہ قائم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا دستور کیا ہوگا، کیا اس کی آپ نے تیاری کی، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، بڑا تاریخی جملہ، انہوں نے وہ تو کئی صدیاں پہلے اللہ نے نازل کر دیا ہے کتاب اللہ کی شکل میں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو ہمارے پاس پہلے ہی دستور موجود ہے، اور پھر الحمدللہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ 73 کا جو آئین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، بے شک بے شک، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک بہت یہ اللہ کی نعمت ہمارے اوپر یہ دستور جو ہے۔ پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، دیکھیں کہ جب زندگی گزاری جاتی ہے نا، تو جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بدخواہ بھی ہوتے ہیں، اور خواہ کے دشمن بھی خواہ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان الحمدللہ ایک پرامن ملک ہے، بالکل ایسے ہی پڑوسیوں سے محبت کرنے والا ملک ہے، جذبہ اظہار رکھنے والا، اقلیتوں کے ساتھ انتہائی پیار کرنے والا ملک ہے دنیا میں سمجھتا پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی، میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں آج بھی اقلیتوں کے لیے اگر جنت کی حیثیت رکھتا ہے تو پاکستان رکھتا ہے، جو یہاں پہ ان کو محبت دی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے، حفاظت دی جاتی ہے، اور ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اخلاق پہ مبنی برتاؤ کیا جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے خواہ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہا۔ پاکستان الحمدللہ ترقی کی، اللہ کی ہر نعمت پاکستان کے اندر موجود ہے، زرعی اعتبار سے اور دودھ دہی کے، اور میں کہتا ہوں جو بھی اللہ کی نعمت ہے، جس کو ہم نعمت کہتے ہیں، دنیا کا سب سے اچھا فروٹ، اچھے ذائقے والا پاکستان میں، ہر قسم کا اناج پاکستان میں اللہ نے خود کفیل میں بنایا ہوا ہے، موسم کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، صحرا بھی ہے، پہاڑ ہے، آبشار ہے، پانی ہے، اور زرعی علاقے سب کچھ، اور بہترین قوم، جفاکش قوم،
اور 70% نوجوانوں کی کھیپ وہ پاکستان کے پاس، اور دنیا کی سب سے بہترین فوج، کم وسائل سے بہترین نتائج دینے والی فوج، اور ساری دنیا سے پیار کرنے والی فوج، اور جذبہ ایمانی رکھنے والی فوج، تقوی کی بنیاد پر اور للہیت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والی قوم، اور اسلامی فلسفہ جہاد پر یقین رکھنے والی فوج، وہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بدخواؤں نے ہمارے خلاف سازش کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ لوگ لاشعوری طور پر اور بے شعوری طور پر، کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں، میں ان کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری، یہ بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، جن کے بارے میں نبی پاک فرمایا تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ تو روپے پیسے کے بندے، تو بعض روپے پیسہ بھی انسان کو برباد کرتا ہے، وہ معمولی لالچ۔ اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ لاشعوری طور پر، جیسے حضرت علی مرزا نے فرمایا تھا نا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ ہے تو یہ نام اسلام کا، دین کا اور شریعت کا، کتاب و سنت کا، اللہ اور رسول کا، لیکن پیچھے جو مقاصد ہیں وہ غلط مقاصد ہیں۔ تو ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کو پھر ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم ایک ایسا قومی بیانیہ ترتیب دیں جو اس معاشرے میں ایک بڑی مؤثر طاقت ہو، ایک مؤثر آواز ہو، اور سب کو یہ پیغام مل جائے کہ جو یہاں پہ کلمہ گو آباد ہیں یہ سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ہاں معاملہ سب کے ہوں گے، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ سب ہم وہاں پہ لیکن دنیا کے اندر ہم اخواننا۔ حیدر مرزا کرم اللہ وجہ الکریم، جب ان سے باغیوں کے بارے میں پوچھا گیا نا، خارجیوں کے بارے میں پوچھا گیا، خارجیوں کے بارے میں جو ان کے خلاف تلوار اٹھا کے نکلے ہوئے، ریاست کے خلاف اٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ راشد کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم اخواننا قد بغوا علینا، باغی ضرور ہیں لیکن ہیں ہمارے کلمہ گو بھائی۔ تو ہمیں تو کتنا بڑا میسیج یہ پیغام ہے اس قومی بیانیے میں، جس میں 2200 علماء نے الحمدللہ پہلے دن ایوان صدر میں بیٹھ کے سائن کیے۔ یہ بندہ ناچیز بھی الحمدللہ ناظرین کرام کو بتا رہا ہوں شرف کے طور پر اور تحدیث نعمت کے طور پر، کہ اس کے پہلے صفحے پر 13ویں نمبر پر سائن کرنے کی، اس کی توثیق کرنے کی، بلکہ اس کی تیاری میں الحمدللہ ساتھ دینے کی اللہ نے ہمیں یہ ساتھ بخشی۔ تو ہم نے اس میں یہ ترتیب دیا کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ، سبحان اللہ، کہ جو بندہ قبلے کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ، جیسے ابھی حضرت صدیقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بیت اللہ ہے کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ جی بالکل، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے اندیشہ غرب، کہ فرنگی تہذیب بے حرم ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً ان کے پاس وحدت کا مرکز نہیں ہے۔ ایسا بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ اگر ہم اس میسیج پہ آج اکٹھے ہو جائیں گے لا نکفر احد من اہل القبلہ، تو سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہم ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھیں گے اور اب ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھیں گے۔ ظاہری بات ہے رائے کے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف پر کسی کو کافر قرار دینا، اس کی تو دین کسی قسم کی گنجائش نہیں دیتا اور اس کی اجازت نہیں دیتا۔